عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، 11واں سپارہ سورہ توبہ شریف، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع اور اس رکوع کی پہلی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن کر اس کی عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، مخلص ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہاں صادقین سے مراد حضرات شیخین ہیں، یعنی حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور تیسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت پر ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، جسے امام بخاری نے بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت میں پہنچاتی ہے۔ آدمی جب تک سچ بولتا رہتا ہے، برابر لگاتار سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بدکاریوں کو جنم دیتی ہے، جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتی ہے، بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اس سے ثبوت بھی ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو ان کا اس بندے پہ رنگ چڑھتا ہے، جس کو پھر زمانہ دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گناہ گار بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا، اس اللہ والے کی جو سیرت و کردار ہے، اقوال و افعال ہیں، ان کو دیکھ کے کئی گناہ ایسے ہوں گے جن سے یہ توبہ کر لے گا، یار یہ بندہ اتنا نیک ہے، میں بھی یہ گناہ چھوڑ دیتا ہوں، میرے اندر یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ بندہ اپنا خود محاسبہ کرتا ہے، وہ نیک بندوں کی دیکھا دیکھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، اور پھر
جو اس کے دل میں سختی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذہن میں قبر و حشر اور جہنم کی ہولناکیاں آتی ہیں، جس سے ڈر کے وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے، تعلقات بنانے سے پہلے سوچے ضرور کہ میں جس کی صحبت اختیار کر رہا ہوں، جس کی میں نے صحبت میں، سنگت میں بیٹھنا ہے، یہ بندہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر تو ان تمام نفوس کے بارے میں اس کا عقیدہ اچھا ہے اور صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو پھر تو اس کی صحبت میں جائیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ صحابہ کا گستاخ ہے یا معاذ اللہ اہل بیت میں سے کسی کا گستاخ ہے یا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کا گستاخ ہے یا جناب ابو بکر و عمر میں سے کسی کا گستاخ ہے، تو بتاؤ جب بندہ گستاخ کی صحبت میں بیٹھے گا تو کیا بنے گا؟ اچھے کی صحبت میں اچھا بنے گا، گستاخ کی صحبت میں گستاخ بنے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس سے دوستی لگاؤ دیکھ کے لگاؤ، اس کا عقیدہ پرکھ کے لگاؤ کہ بندے کا عقیدہ کیا ہے، یہ بندہ ہے کیسا۔ اوپر سے تو بظاہر بڑا مومن ہے، اندر بے ایمان تو نہیں ہے، اندر کوڑی تو نہیں ہے، اس لیے اس کو پرکھ کے دیکھ کے اس سے دوستی لگاؤ۔ اور اسی کی ترغیب ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی دی گئی ہے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اسی کی ترغیب خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ کون؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ معلوم ہوا نیک بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھا رنگ چڑھے گا۔ اگر میں جملہ اور آسان کر دوں، نیک بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو مدینے والے کی یاد آئے گی، نیک بندے کی صحبت میں بیٹھو گے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، اور جس اللہ کے ولی کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے سمجھو یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جس کو دیکھ کے بندہ کیا وجہ ہے شیطان لگتا ہے انہوں نے کہ خدا کی یاد آنا ہے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کو بچنا ہے۔ اج ماہ رجب شریف دی دوسری تاریخ ہے، الحمدللہ بڑا بابرکت مہینہ ہے جی۔ اس مہینے وچ اگر عبادات کیتی جان تے رب تعالیٰ بڑا ثواب عطا فرماتا ہے، ان دی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ خلوص کے ساتھ کی جانے والی عبادت ویسے تو بندہ کسی مہینے میں کسی وقت بھی کرے وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ ایام کو رب تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اگر اس کے اندر عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ جیسا کہ مفہوم حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ السلام کا، فرمایا کہ ان رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری گناہ گار امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب ہے اللہ کا مہینہ ہے،
یعنی رجب اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اور شعبان آقا علیہ السلام کی التجاؤں کو قبول کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان آقا علیہ السلام کی گناہ گار امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ روزہ اس کے 3 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ دوسرے دن کا روزہ رکھے وہ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ تیسرے دن کا روزہ رکھے وہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جو اس کے بعد رکھے وہ اس کے 1 مہینہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اب 2 آپشنیں تو ختم ہو چکی ہیں، یعنی پہلا روزہ دوسرا وہ تو اب گزر چکا ہے، اب تیسرے کی آپشن موجود ہے، اور بقیہ بھی ہمارے پاس پورا مہینہ ہے۔ اگر ہم چاہیں تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق روزے رکھ کے خوب برکات ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام رمضان کے بعد، مفہوم حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام رمضان کے بعد رجب اور شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ مقصد کیا؟ جتنی کثرت کے ساتھ، جتنے اہتمام کے ساتھ آقا علیہ السلام ان مہینوں میں روزے رکھتے تھے اور مہینوں میں اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ تو اگر اللہ پاک توفیق دے تو ہم بھی اس سے مالا مال ہوں، انشاءاللہ مدینے والے کا فیض ملے گا، اور پھر انشاءاللہ راہیں ہموار ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، یہ تو میں نے اس آیت مبارکہ کا جو تشریح ہے اس کے مطابق میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اور ماہ رجب کے بارے میں 1 سے 2 احادیث مقدسہ پیش کی ہیں۔